فرضیت صرف رمضان المبارک کی روزہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات فرمایا، یعنی چند گنے ہوئے دن کا اور روزہ 29 یا 30 روزے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے اس رمضان المبارک کے مہینہ میں یہ قرآن مجید نازل فرمایا۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ان قریب میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور ہدایت کی واضح اور روشن دلیلیں ہیں۔ ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی واضح اور روشن دلیلیں ہیں، اور فیصلہ کرنے والی بات ہے۔ پس تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں حاضر ہو جائے، تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں حاضر ہو جائے، پس اس کو اس کا روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو، بس دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، اور تمہارے ساتھ اللہ رب العزت دشواری کا ارادہ نہیں کرتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، تاکہ تم شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ اب میرے دوستوں، انسان کی متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اصول بیان فرمایا۔ پہلا، قانون قصاص کی پابندی۔ دوسرا اصول، مال کی معاملہ میں عدم زیادتی ہے، تاکہ کسی شخص کی حق تلفی نہ ہو۔ تقویٰ کا تیسرا اصول، مقررہ اوقات میں روزہ رکھنا ہے۔ یہ سب ایسے افعال ہے جن کے ادائیگی سے ایک مسلمان میں تقویٰ پیدا ہو جاتی ہے، ایک مسلمان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آیات میں بھی اللہ رب العزت نے
روزہ کی فرضیت بیان فرمائیں کہ ایمان والوں پر ایک ماہ کی روزے فرض کیے گئے. یہ چند گنے چنے دن ہیں، چند گنے ہوئے دن، جو کہ پورے سال میں 29 یا 30 دن کی روزہ ہے، جن میں روزہ رکھنا ضروری قرار دیا گیا، یعنی فرض قرار دیا گیا. ماہ رمضان کی روزے سے پہلے عاشورے کی روزہ 2 روزہ رکھنا فرض تھا، 9-10 یا 10-11 کا، بلکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا کرتے تھے، اور بچے بھی یوم عاشورہ کی روزہ رکھتے تھے. اس کے بعد جب رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اور یہ بڑے اجر و ثواب کا ہے. روزوں کی فرضیت 2 روزوں کی رکھنے کی اب بھی بڑی فضیلت ہے. یوم عاشورہ کے روزے کی بڑی برکت ہے، اب بھی بڑی فضیلت ہے اس میں، اور یہ بڑی اجر و ثواب کا باعث بنے. اسی طریقہ سے یوم عرفہ کی روزہ بھی بڑے ثواب کا حامل ہے، مگر فرض عاشورہ کی روزہ اور یوم عرفہ کی روزہ فرض نہیں ہے. اسی طرح ایام بیض یعنی 13، 14، 15 ہر ماہ کی 3 روزہ رکھنا، ہر ماہ کی درمیانی 3 روزے مستحب. رمضان کے بعد شوال کی 6 روزے، یہ بہت بڑی اجر کا موجب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے 6 روزے بہت بڑی اجر ہے. حضور نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے ملا لیے، وہ شخص ایسا جیسے اس نے پورے سال کا روزہ دار ہو، یعنی پورے سال کا روزہ رکھا، اس نے پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا. رمضان المبارک کی روزے رکھیں، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گویا کہ پورے سال کا روزہ رکھا ہے. فرضیت صرف رمضان المبارک کی روزہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات فرمایا، یعنی چند گنے ہوئے دن کا روزہ، 29 یا 30 روزے